عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کب رہا ہوں گے، لیکن رمضان کا بابرکت مہینہ ہے. ایز اے انسان ان کی صحت یابی کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے اور عمران خان کی بڑی عمر کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، صحت دے، تندرستی دے. جو ان کے آنکھ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے اور جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائے. جہاں تک ان کی رہائی کی آپ نے بات کی، دیکھیں رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے اور رویوں پر ہے. ایک تو جو پی ٹی آئی کے اندر میں خاص ہے جو ایک وہ سب ابھی تک ریس میں ہے کہ جی کون آگے جائے. وہ لیڈرشپ کی رہائی پہ فوکس کم ہے. ہر کوئی اپنی انٹرویوز میں اور اڈیالہ کے بارہ سب کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا، ملاقات نہیں ہونی، روزانہ وہاں پہ تماشے لگانا، وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بہتر ہے کہ وہ لوگ فوکس رہیں ان کی رہائی کے لیے. اور جس طریقے کا جو سب سے بڑی میں چیلنج سمجھتا ہوں جو کہ سب کو برائی لگتی ہے، اور وہ ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اور باہر دنیا میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے حوالی جس طریقے سے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، مختلف لیڈران کو نشانہ بناتے ہیں اور بدتمیزی میں دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں، اس کو اگر بہتر کر دے تو کافی امپرومنٹ آ جائے گی. یہ میرا ان کو مشورہ ہے. پتہ نہیں کہ ان کی کتنے لوگ یہ سن رہے ہیں. صرف اپنی لینگویج کو جو چوائس آف ورڈز کو آپ امپروو کر لیں، ٹھیک ہے نا. آپ اختلاف ہر ایک سے کر سکتے ہیں، اختلاف کرنا جمہوریت کا سب سے زیادہ بڑا حسن ہے. لیکن اختلاف میں اگر آپ گالم گلوچ دے دو، لوگوں کی فیملیز کو گالیاں دے دو، ان کے بچوں کو گالیاں دو اور بہت گری ہوئی حرکت. اور کبھی کبھی تو صرف وہ سوشل میڈیا کی بریگیڈ نہیں، وہ بڑے بڑے اینکرز کو میں دیکھتا ہوں، بڑے بڑے نام اور اپنے آپ کو جو یہاں پہ نیشنل میڈیا بیٹھے تھے، وہ اس طرح کی جب بلو دا بیلٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کو کیا کسی چیز کا کوئی شرم وہ نہیں ہوتی کہ بھائی آپ کسی کی فیملیز کے لیے باتیں کر رہے ہو، کسی کی بچیوں کے لیے باتیں کر رہے ہو، تو کیا آپ کو مطلب ایک سیلف وہ چیز نہیں آتی یار میں کیسے کر سکتا ہوں ایسی بات. میں ایک تو سوچ کیسے سکتا ہوں، چلو اگر آپ کے اگر اس طرح کی گری ہوئی سوچ ہے بھی صحیح تو آپ کہہ کیسے سکتے ہیں پبلک کے لیے. تو مطلب یہ گندی سوچ کی عکاسی، تھوڑا اس کو اگر امپروو کر لیں تھوڑا، میں کہتا ہوں تو ان کی کافی مسائل حل ہو جائیں گے. گورنر ہاؤس کا ایک تقدس ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اور گورنر ہاؤس کا کام ہوتا ہے کہ جی آپ وفاق اور صوبے کے بیچ میں ہم آہنگی کو پیدا کریں. جو اس کا جتنا میں نے تھوڑا بہت قانون پڑھا ہوا ہے اس کی میں نے وہاں پہ اس طرح کی کنٹروورشل میٹنگز نہیں ہونی چاہیے تھیں، نہیں ہونی چاہیے فیوچر میں بھی. اور جہاں تک یہ فاروق ستار کی گفتگو، اور یہ دیکھیں یہ فاروق ستار آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جو اس کا سیاسی پچھلے 2-3 سال کا کریئر رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. وہ خود بیچارہ مسکین آدمی ہے، تو وہ اتنی باتیں کرے جتنی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اپنے لیول پہ بات کرے فاروق ستار صاحب. اور اس کو نہ خالد مقبول صاحب قبول کرنے کے لیے تیار تھے، نہ ان کو مصطفیٰ کمال صاحب قبول کرنے کے لیے تیار تھے. میں نے سنا ہے کہ آج شاید دونوں کی صلح ہو گئی ہے. ہاں مجھے پتہ چلا، اچھی بات ہے کہ دونوں کی صلح ہو گئی ہے. تو خیر یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کا مہینہ ہم تو خوش ہوں گے کہ سارے لوگ آپس میں بن کے رہیں، تو یہ بھی بن جائے اچھی بات.